آنے سے پہلے وہ اگر جب جائیں شی صاحب سے سبمٹ کرنے، ہوں ملاقات کرنے، تو ان کے پاس اس ریجن کے حوالے سے، یعنی خود جو اس ریجن جہاں کے آ، چائنا کے بہت سے مفادات تجارتی اور سیاسی مفادات وابستہ ہیں، اس کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کی ٹائم لائن تھی، جسے کہتے ہیں کہ وہ آدھی محبت تھی ان کی، یعنی 50% کام انہوں نے اپنے طور پر کر لیا تھا، سوچ لیا تھا کہ ہاں ایسا ہو جائے گا۔ ہوں لیکن ظاہر ہے جو دوسرا فریق تھا ایران، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی ٹائم لائن کے ساتھ کام کرے، اور کوئی اس کے پاس، ایران کے پاس ایسی کوئی بظاہر کوئی ایسی وجہ بھی نظر نہیں آتی اب تک کہ وہ ان تمام خواہشات کا احترام کرے ہوں جو کہ امریکی صدر ادا کرتے آئے ہوئے ہیں، کہتے ہوئے آئے ہیں، اور ان کی اپنی ٹائم لائن سیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ چاہے صدر صاحب ٹرمپ صاحب یا امریکہ کے جو دیگر پالیسی میکرز ہیں، ان کے نزدیک وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں یا جیتے ہیں، لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو ہے اس کا اسٹریٹجک لیول پہ ہاتھ اوپر ہے۔ اس ہوں نے وہ اہداف امریکہ کو حاصل نہیں کرنے دیے، ان 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ اب تک ڈٹا ہوا ہے، اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے، خود جو امریکن انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہیں، ہوں کہ اب تک بھی ان کا جو ویپنز کا اسٹاک پائلز ہے وہ بھی بہت زیادہ انٹیکٹ ہے، 70% سے زیادہ۔ تو ظاہر ہے کہ ایران یہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس موقع پر امریکی صدر کو کچھ ایسے کنسیشنز دے جس کی کہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو دوسرے جو معاملات ہیں، چونکہ دیکھیے انہوں نے ایک کام ایسا کیا جو ان کو ظاہر ہے کہ اب دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایران کو انہوں نے وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں اپنی اس اسٹریٹجک ڈیفیٹ سے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جو یہاں بہت سے امریکی دانشور، جو اینالسٹ، بڑے بڑے رائٹرز، اور خود ابھی جو ایک دو چار روز پہلے یہاں اٹلانٹک جو بہت ہی کریڈیبل بالکل میگزین ہے، اور اس میں خود ایک بہت ہی شہرۂ آفاق رائٹر، اور خود ایسے جو کہ جن کا شمار یہاں کے نیو کانز میں اور ریپبلکنز میں ہوتا تھا، جو بہت پرو وار رہے ہیں اور اب تک ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بیسیکلی امریکہ اسٹریٹجک لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ ضرور کامیابی حاصل کی ہیں، لیکن اسٹریٹجک لیول پر اس وقت یقیناً ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ہوں تو ظاہر ہے کہ ایران کو اس میں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، جبکہ یہاں سے خود اسسمنٹ جیسے جائیں واشنگٹن سے، ہوں امریکہ سے، تو پھر ایران تو یہی سمجھے گا کہ ابھی ہم کیوں ان کی ٹائم لائن پر کام کریں، اور اس کے علاوہ جو اب جو ایران کے اہداف ہیں اس پورے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا، جس میں جو بہت بڑا ایک اہم جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے، جو اپنا جو 5 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، ہوں اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب ہم تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ ساورنٹی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ایسٹس پچھلے 47 ایئرز میں آپ نے فریز کیے ہیں، ہنڈریڈس آف بلینس آف ڈالرز کے، وہ انفریز کریں، ہوں اور آپ یہ مانیں کہ جو ہے ہمیں جو ہے تمام جو ہمارے انٹرنیشنل رائٹس ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے۔ تو اس سے بہت سی ایسی باتیں ہیں، سینکشنز ہٹانے کی بات کی ہے، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کے مین پوائنٹس پر گفتگو ہو، یہ جو پہلے کے جو ایک بہت ہی ایک سلگتے ہوئے مسائل رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اس کو حل کیا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ تو یہ ایک اب چائنا گئے ہیں، بہت شاندار استقبال ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب ان ہوں کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوگی، اور جیسے کہ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ چائنا کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے، چائنا کا وزٹ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اس میں فیض چائنا کے صاحب جی وزیر جی خارجہ کی، آ، پاکستانی وزیر خارجہ ہوں سے بھی بات ہوئی ہے سر فون پر، ہاں سر اور میں جی فرمائیں۔ اسی حوالے سے سر ایک اور ضمنی سوال کہ ابھی آپ نے خود ہی جیسے ذکر کیا کہ عین دورے سے پہلے چائنیز جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے ہمارے فورن منسٹر سے رابطہ کیا، تو کوئی نہ کوئی بات چیت تو ہوئی ہوگی، تو آپ کے خیال میں چائنا اب کھل کر سامنے تو آ گیا ہے کہ وہ بھی ایک میڈیٹر کے طور پر رول اپنا ادا کرنا چاہتا ہے، رشیا بھی یہ کہہ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے میں ممکنہ طور پر ایران کو بھی آن بورڈ لے کے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی حکمت عملی ہو سکتی ہے جس سے فائنلی ان مذاکرات کے بعد کسی اگریمنٹ کے اوپر پہنچا جا سکے؟ مطلب کیا یہ مائنڈ سیٹ امریکن ایڈمنسٹریشن بھی ذہن میں رکھتے ہوئے گئی ہے دورہ کرنے؟ جی سنا، دیکھیے آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ابھی اس دورے سے، ٹرمپ کے دورے سے پہلے عراقچی صاحب یعنی ایرانی فارن منسٹر بھی وہاں پہنچے تھے، اور وہاں بڑی اچھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور بڑی ہوں ایک کارڈیل
وہاں سے تصاویر اور خبریں آئیں، تو ہوں ظاہر ہے کہ وہاں اس وقت جو چائنا کی لیڈرشپ ہے اس سے براہ راست ایرانی لیڈرشپ نے بات چیت کر کے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ اور اب یہ جو سمٹ ہو رہی ہے، اور سمٹ کے علاوہ بھی اب جو ان کے جو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر جو ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ ہے، ان کے وزیر خارجہ ساتھ ہیں اور بہت سے اہم لوگ ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں اس لیول پر بھی کوئی نہ کوئی باتیں وہاں کی جائیں گی۔ اچھا، آپ نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا کہ چائنا ایک میڈیٹر ہے، اور اس میں قطر بھی ظاہر ہے، پھر ہوں اور ترکی کا بھی نام آیا ہے، پھر ماسکو نے بھی اس میں بہت سی چیزیں پیش کی ہیں سامنے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھیے کوئی ایک ہوتا ہے پرائمری میڈیٹر، تو اس میں پاکستان اسٹل ایک انڈسپینسیبل پرائمری میڈیٹر ہے۔ یعنی اس تمام چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے پاکستان جب ایک اتنے بڑے واقعے اور اتنے بڑے تنازع پر میڈیٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کو دنیا کی جو دوسرے پاور سینٹرز ہیں اور دوسرے اہم ممالک ہیں جن کا اس خطے سے تعلق ہے اور اس تنازع سے تعلق ہے، پاکستان نے ان کو بھی کانفیڈنس میں لے رکھا ہے۔